اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے 2 فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے. جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے رکیں گے. جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے. آپ دجال کے پیچھا کریں گے اور باب لرد کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے. پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا. ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبریں دیں گے. اللہ کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تم میرے ان خاص بندوں کو دور کی جانب لے جاؤ. پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے بھانتے آ جائیں گے. کوہرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا. جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ شاید یہاں کبھی پانی نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوہ طور پر محصور رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن خدا سے دعائیں اور التجائیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دے گا، جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرند اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈال آئیں گے. پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی. پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں پلٹا. اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے. ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا. پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مرد عورتوں کے بدن تلے سے نکل جائے گی، اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. ان پر قیامت قائم ہوگی. ابن ماجہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں. تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں. میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو. وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا. اگر میری موجودگی میں آیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپا اس سے بچانا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا. لوگوں، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا. سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی. وہ ابتداً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں اللہ ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ اللہ کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں، مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے. اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا. اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا. اس کی آگ دراصل جنت ہے، اس کا باغ دراصل جہنم ہے. سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسے کہ خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی.
کہ وہ ایک عربی سے کہے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو تم مجھے رب مان لے گا. وہ اقرار کرے گا. اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹے یہی تیرا رب ہے تو اسے مان لے. اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا. اسے آرے سے چروا کر 2 ٹکڑے کروا دے گا. پھر لوگوں سے کہے گا کہ میری اس بندی کو دیکھ لو اب میں اسے زندہ کر دوں گا. چنانچہ یہ اسے اٹھائے بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے. وہ جواب دے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے. دوسری سند سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کو حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی. وہ زمین کو پیداوار اگانے کو حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی. اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور اس سے نہ مانے گی. اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی. دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا. اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیت بھی اگائے گی. ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے سوائے مکہ اور مدینہ